یہ آیت قرآن کی یہ جو جوڑا ہے، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی جو میں نے مثالیں دی ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا یعنی آزمائش کے اوپر بنایا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر اسے آزمایا ہے، کسی کو تکلیف میں ڈال کے آزمایا ہے، کسی کو آسائش دے کر آزمایا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی، تو ان کا کیا قصور تھا؟ بالکل، اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ناانصافی کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں بدلہ ملے گا، عمار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ابو جہل کہ اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے، تب بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا۔ تو دنیا میں تو نہیں ہوا، وہ الگ بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا، لیکن عمار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں، لیکن آخرت میں ملے گا۔ آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو باندھا ہوا ہے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے دو ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور مخالف سمت میں بھگائے گئے اور جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھلا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے۔ والد کو قتل کر دیا گیا، ایک دن میں ماں باپ چھین لیے، اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں بانڈ ہوتا تھا، اور بچہ بھی اکلوتا۔ اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا۔ دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں 60 لاکھ دفعہ، یا چلیں کوئی کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے، جی 6 لاکھ بھی مان لیں، کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، ہولوکاسٹ میں دوسری جنگ عظیم کے اندر 6 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر اس مظلوم یہودی کے بدلے میں جس کو ہٹلر نے قتل کیا 6 لاکھ دفعہ ہٹلر کو زندہ کیا جائے اور اس موت کی تکلیف سے گزارا جائے۔ تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پرفیکٹ نظام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروانا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمت ہی رحمت ہے نہیں، وہ غضب بھی فرماتا ہے۔ اور قرآن پورے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ کی طرف رجوع لائے، یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ پورے قرآن میں جو توبہ کا کنسیپٹ ہے نا، وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھول کر غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ میرا چیلنج ہے قرآن میں مجھے کوئی آیت دکھائیں جس میں آیا ہو کہ خوب بغاوت کرو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ قرآن میں تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہوئی ہے فوراً رجوع لاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے۔ قرآن بیلنس کرتا ہے۔ عام لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے جی، پڑھے ہے جی؟ نہیں جی، قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کام چک کے رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ توبہ کی جتنی آیات ہے، میں نے توبہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے کافی آیات کور کی، سورۃ النساء میں بھی، سورۃ النحل کے اندر بھی۔ سورۃ النحل کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کنسیپٹ کلیئر کر دیا ہے، پارہ نمبر 14 کے اینڈ پہ جا کے آیت نمبر ہے 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں بھول چوک کر کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرو پھر کام چک کے رکھو، اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، توبہ کی تسبیح پھیر لو 100 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کر لیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها لغفور رحیم،
یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس شخص کے حق میں غفور رحیم ہے کہ جو جہالت میں کبھی گناہ کر بیٹھے فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں, جس کا ٹریفک سگنل کے اوپر اوور سپیڈنگ کے اوپر 1500 یا 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر وہ سپیڈ لگاتا ہے؟ نہیں, وہ توبہ تو کرتا ہے, جرمانہ بھی دیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے, کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اور دینے پڑتے ہیں. جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے نا, وہ ٹھنڈی استری کو بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا جب تک انشور نہ کر لے. یہ ہے اصلاح کرنا. تو یہاں پہ ہمیں خدا کا تعارف یہ کروایا گیا کہ بس ٹھیک ہے, اس نے اینڈ پہ سب کو چھوڑ دیا, یہ تو ہمیں شغل میلہ لگایا ہے, دیکھو جی اللہ نے ساڑیاں نماز آنی چاہیے. یار مجھے بتاؤ, قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ کو آپ کی نمازیں چاہیے؟ تو یہ خام خواہ سے خود سے مقدمہ اللہ کے اوپر آپ نے ڈال دیا. اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں نمازوں کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے بغاوت کی زندگی گزارنی ہے. تمہارے لیے تو چاہیے نا, تمہیں اپنے لیے تو چاہیے. اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن تمہیں فرق پڑ جائے گا. تیرا بیڑا ڈوب گیا اگر تم نے وقت پیغمبر کو رسپانس نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے, بیلنس کر کے. میں بخشنے والا مہربان ہوں, لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں, غلطی ہو جائے رجوع لائیں, استغفار کریں, اصلاح کر لیں. لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے, کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا, اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے, زیادہ رویا کرتے. نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا انسان کے ساتھ, اگر اسے آخرت کی فکر ہے. اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں, ٹھیک ہے, پھر عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا. جسے پتہ نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو وہ پھر اس طرح جانور والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا. مجھے بتائیں, دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں, نہ کوئی دانا ڈالنے کی ضرورت ہے, نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو, خود بخود بارش ہوگی, اس میں سے گندم نکلے گی, گندم پھر پک جائے گی, تو پھر اسے کاٹ لینا, تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے. اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے, وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو, تو گال کرنے لی کرو. اچھا دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں, کسی شخص کا مرتبہ, کسی شخص کا روب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے. وہ آ کہ جی وہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو اپنی کمر ہی جانا, میں اپنی کمر ہی جانا. یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کتنا خطرناک ہے. جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا, وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے, وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے. یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر, تو نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں, گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا, کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو, حلال اور حرام رزق میں فرق کرو, پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا, نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی, نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا, نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے, بیوی بچوں کے, ماں باپ کے, لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا, تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے اللہ نے آخر میں بخش ہی دینا ہے, ایک پھیرا ہی لگے گا جی, توبہ توبہ توبہ. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. ہاں جہنم تو بہت بڑی چیز ہے, ولیعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے. دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسے, اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی ایک پھیرا لگے گا. تو یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے, اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا, ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں بھائی. جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا, وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا.
نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی، یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا، بچنا کسی نے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بالکل واضح آیات ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی، خبر دے دو۔ نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔